السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو اپنے بندوں میں محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جن کی دعاؤں میں اثر اور برکت ہوتی ہے۔ اپنے مشاہدے میں اب تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں، چاہے وہ مادی ہوں یا روحانی معاملہ، اس کی مراد پوری ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے سورہ اخلاص کا ذکر کرتے دیکھا ہے۔ میرے مرشد کریم کا فرمان ہے کہ جو لوگ روزانہ 300 بار سورہ اخلاص 40 روز تک پڑھتے ہیں، پاکیزگی قائم رکھتے ہیں، ان میں بزرگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے شعبہ میں کامیاب ترین ہوتے ہیں۔ ایک بار میں نے ایک بینک افسر کو یہ عمل کرنے کے لیے کہا جو اس وقت سخت عذاب میں تھا۔ اس کے بقول ابھی اس نے 3 دن ہی یہ وظیفہ کیا تھا کہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک طالب علم سے کہا تو جو امتحان میں فرسٹ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ اگر آپ سونے لگے ہیں تو صبح ہونے تک ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھ کر سو جائیں۔ اگر آپ ابھی سونے لگے ہیں تو پلیز سونے سے پہلے آپ اگر یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے وہ کر لیں، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کو لگاتار 7 دن کرنے سے اللہ آپ کے دل میں جو دلی مرادیں ہیں سب پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگرچہ آپ کی دلی حاجت جائز ہوئی تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ دینے والی ذات ایک ہے، وہ میرے اور آپ سب کے اللہ کریم بھی ہیں، جو جس کو دیتا ہے خوب سے خوب دیتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں، مگر کوئی سچے دل سے ایک بار اس بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ کر تو دیکھے، وہ آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ وظیفہ ہمارے گھر میں سب کرتے ہیں اور ان کا بھی عقیدہ بن چکا ہے کہ اگر یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ صرف 3 دنوں کے اندر اندر میرا اللہ میرا فلاں کام کر دے گا۔ اور یقین مانے ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جو بھی آپ کے دل میں ہوتا ہے، آپ نے وظیفہ مکمل ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا کرنی ہے، کیونکہ رات کا پہر ہے، اس وقت آپ اکیلے ہیں، تو اللہ پاک سے مانگنے کا اس سے بہترین وقت اور کون سا ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے دل کا پیالہ خالی رکھنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو اس وقت آپ نے اپنے اللہ کے سامنے وہ حاجت پیش کر دینی ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے ہیں، وہ بھی اپنے اللہ سے، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر دیکھ لیں آپ کی ہر جائز حاجت اللہ پوری کر دیں گے۔ آپ آزما کر دیکھ لیں۔ میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے کچھ ہدایت بتا رہا ہوں جن پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اپنے اللہ کی حمد و ثنا دل سے بیان کرنی ہے۔ جو آپ کے دل میں اللہ کی شان آتی ہے وہ اپنے رب کی شان بیان کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود ابراہیمی اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 4 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کو 8 بار پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگتے ہوئے آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے وہ حاجت آپ نے اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔